یہ لنگوروں باندروں کی طرح اپنے سٹیجوں پہ اچھلنے والوں تمہارے سامنے کیوں نہیں بیٹھا؟ میں سوال کر رہا ہوں، ایک ایک سوال کا جواب دے دے، میں زندگی میں شکست مان جاؤں گا اپنی، بس بات ختم۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا على الله الا الحق، صدق الله تعالی مولانا العظیم۔ حدیث قرطاس پر تبصرہ کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، دوسری قسط کے طور پر آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس حدیث میں تقریباً 3 مقامات پر لفظ اہل البیت آیا، فاختلف اہل البیت، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اور دوسرا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے آخر میں، ان الرزیۃ کل الرزیۃ تا آخر، اس پر بھی کچھ کہنا تھا۔ تیسرا اسی حدیث میں آیا ہے وفی البیت رجال، کمرے میں مرد تھے، تو ان تینوں چیزوں کی وضاحت ضروری تھی۔ سب سے پہلے وفی البیت رجال، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ جب وصال شریف کے ایام قریب تھے اور یہ خمیس کے دن بیماری تکلیف کی شدت ہوئی، اس موقع پر وفی البیت رجال، گھر شریف میں اس کمرے مبارک میں، یعنی سیدہ صدیقہ پاک کے مبارک کمرے میں مرد موجود تھے، مرد۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے جمعرات کا، اس وقت اس کمرہ شریف میں، حجرہ مبارک میں جو آج روضہ شریف ہے حضور کا، اس میں مرد تھے۔ یہ حدیث میں اس لیے آیا کہ کسی کو یہ خیال نہ جائے کہ اس وقت مرد عورتیں حضور کی تکلیف کے وقت سب اکٹھے موجود تھے اس چھوٹے سے حجرہ مبارک جو روضہ مبارک ہے، اس میں۔ یہ تو حضور کی شریعت کی سراسر مخالفت تھی اور حضور کی غیرت مبارک کی سراسر مخالفت تھی، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے حدیث میں آیا وفی البیت رجال، اس وقت حجرے شریف میں صرف مرد تھے اور ازواج مطہرات اور مستورات اور حرم شریف میں سے کوئی نہ تھا۔ اس کی تنبیہ کرنا بہت ضروری تھا، اس وقت میری توجہ نہیں گئی۔ وفی البیت رجال کے لفظ بتا رہے ہیں کہ جہاں عمر پاک تشریف فرما تھے، جہاں مولا علی تشریف فرما تھے، جہاں دیگر صحابہ اور اہل بیت میں سے مرد حضرات تشریف فرما تھے، اس حجرہ مبارک میں اس تکلیف کے حال میں مستورات میں سے وہاں پر کوئی بیوی پاک موجود نہیں تھی، لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ سیدہ صدیقہ پاک تو فرماتی ہیں حضور کے ساتھ عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جاتی تھی حضور کے روضہ پاک میں قبر انور کی زیارت کے لیے، اپنے کمرے میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ جب میرے شوہر گئے، رسول اکرم تشریف لے گئے قبر انور میں سمجھتی تھی میرے شوہر ہیں، تو حجرے میں میرا آنا جانا رہتا تھا بغیر پردے کے۔ جب ابو بکر گئے تو میرا آنا جانا بغیر پردے کے رہتا تھا، کیوں؟ میں سمجھتی تھی میرے والد ہیں۔ لیکن جب عمر گئے تو میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ یار ادھر تو ایک طرف اتنا پردہ اور ادھر اہل البیت لفظ آیا ہے حدیث میں، فاختلف اہل البیت، تو اہل بیت نے اختلاف کیا، تو وہاں پر تو پھر اہل بیت ساریاں موجود تھی، سارے موجود تھے۔ تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں پر فرما دیا گیا وفی البیت رجال، کہ اس وقت حجرہ شریف میں صرف مرد تھے۔ اہل البیت کے لفظ سے یہ خیال نہ کرنا کہ حضور کے بی بی پاکوں میں سے بھی کوئی وہاں پر موجود تھی۔
سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ سیدہ بی بی پاک ام سلمہ سلام اللہ علیہا جس وقت آل عبا حضور کے چادر مبارک کے نیچے تھے، وہ نیچے آنے لگی تو حضور نے چھین لیا، اس وجہ سے کہ مولا علی غیر محرم تھے۔ آج مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیوں آئیں؟ نہیں بھائی، بی بی ازواج مطہرات اور حضور کے حرم پاک، حضور کی بیٹی پاکوں میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ وفی البیت رجال، اس حجرے میں صرف مرد تھے۔ ایک تو یہ تنبیہ بہت ضروری تھی۔ دوسرا، واختلف اہل البیت، میں نے اس موقع پہ وہ ڈاکٹر جو کینیڈا کا مہمان خصوصی ہے، کینیڈا کا خصوصی مقیم ہے، اس کا اس حدیث پر تبصرہ کا ایک موضوع سنا تو وہ اچھل اچھل کر کہہ رہا تھا واختلف اہل البیت، یہ اختلاف تو اہل بیت نے کیا۔ اس نے شاید یہ سمجھا کہ یہاں اہل البیت کا لفظ سے ایک معروف مشہور معنی جو اہل بیت کا ہے، حضور کے اہل بیت، وہ مراد ہے۔ اس نے بیچارے کا علم محدود ہے، بس میرے خیال میں دوسرے ادھر ادھر سے کچھ دے دیتے ہیں تو اس کو آتا ہے، ورنہ نہیں آتا۔ اس نے فتح الباری اس موقع پر نہیں پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے من کان فی البیت من الصحابہ ولم یرد اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں پر مراد ہے کہ جو بیت میں یعنی حجر شریف میں صحابہ موجود تھے، یہاں پر حضور کے اہل بیت مراد نہیں ہے۔ یہ فتح الباری میں صاف لکھا ہوا ہے۔ اس بیچارے نے دوسرا سمجھا اہل بیت، جو یہاں کہنا تھا اس نے کہنا شروع کر دیا۔ لیکن میرے دوستو، اب جو اگلی بات کرنی ہے، اہل بیت معروف معنی میں کہ وہاں پر ازواج مطہرات ہوں، مولا علی سمیت ان کے گھر والے پاک، حسن حسین پاک، یہ سارے وہاں پر ہوں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس میں مراد ہے کہ وفی البیت رجال، وہاں پر حجرہ شریف میں جو مرد حضرات موجود تھے، اب ان میں فقط صحابہ نہیں تھے، اہل بیت میں سے مولا علی بھی وہاں موجود تھے۔ کیوں رجال اصل کہا جا رہا ہے مرد، تو جو مرد اہل بیت تھے وہاں پر موجود تھے، حضرت زبیر، حضرت عباس حضور کے چچا پاک، ایسے مرد اہل بیت وہاں پر موجود تھے۔ لیکن اختلاف اہل البیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل بیت نے اختلاف اور جھگڑا کیا یعنی مشہور معنی میں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر صحابہ اور اہل بیت مردوں میں سے جو وہاں پر تھے ان حضرات نے اختلاف کیا، جن میں سے ایک ابن عباس بھی تھے، اگرچہ اس وقت بچے تھے، 9-10 سال کے بچے ہوں گے، اس وقت یہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو مرد صحابہ اور مرد اہل بیت وہاں پر تھے۔ اختلاف اور تنازع آپس میں جب پیدا ہوا تو دو گروہ بن گئے۔ ایک کا خیال مبارک یہ بنا کہ جو حضور لکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں پیش کر دیا جائے، دوسرے گروہ کا خیال یہ تھا کہ پیش نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی یہ لکھنے کے حق میں نہیں تھے اور یہ حضرت عمر کے گروہ میں موجود تھے۔ یہ بڑی لطف کی بات ہے۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور مولا علی کے حق میں لکھنا چاہتے تھے کہ وصیت نامہ کے خلیفہ یہ ہے۔ یہ بیچارے وہ جس طرح کہ وہاں میں باطلہ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا سارا مذہب بھی وہاں پر ہے، آوازوں پر ہے، خیالات پر ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی انہوں نے یہ وہم کیا کہ حضور مولا علی کے حق میں لکھ کر دینا چاہتے تھے وصیت نامہ، سب نے روک دیا، صحابہ نے روک دیا۔ اللہ اکبر، کیا ظلم ہے۔ میں پچھلی قسط میں آپ کو سنا چکا ہوں، اگر حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے کہ حضور کیا لکھ کر دینا چاہتے تھے تو وہ تو صحیح مسلم میں آ چکا ہے۔ حضور نے فرمایا سیدہ صدیقہ پاک سے، باپ کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ، باپ کو بلاؤ، بھائی کو بلاؤ، میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں، اللہ ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں مان رہا اور مومن بھی کسی کو نہیں مان رہے، لہذا میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں ابو بکر کے لیے۔ یہ تو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔
اس کے علاوہ جو عجیب لطیف بات آج میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پہلے اگرچہ میں کئی بار سنا چکا ہوں کہ حضور کے انہی بیماری شریف کے ایام میں آپ علیہ السلام کے تکلیف زیادہ ہونے کے ایام میں حضرت عباس حضور کے چچا پاک مولا علی سے کہتے ہیں آئے چلے آپ علیہ السلام کے پاس، ان سے حضور کے بعد خلافت لکھوا لیں، اگر آپ نہیں لکھوائیں گے نا تو پھر آپ کو آگے لگ کر چلنا پڑے گا، جس طرح کوئی چلائے گا چلو گے۔ حضرت عباس کا پورا خیال شریف تھا کہ آپ علیہ السلام سے جا کر تکلیف کے حال میں سوال کرتے ہیں، حضور یہ خلافت آپ کے بعد کس کے لیے ہوگی تو آپ لکھ دیں گے۔ مولا علی آپ کو عرض کرتے ہیں چاچا جان میں تو نہیں جاؤں گا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اگر حضور نے کسی اور کا نام لکھ دیا تو پھر ہمارا نمبر اور ہمارا نام ہماری باری تو رہتی دنیا تک کبھی نہیں آئے گی، لہذا میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جائیں اور آپ علیہ السلام سے سوال کریں خلافت کے لکھنے کا۔ تو بھئی آپ بات سمجھنا، مولا علی تو حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لکھنے کے سراسر خلاف تھے۔ اللہ چچا بلاتے ہیں کہ لکھوا لیں، مولا علی نے صاف انکار کر دیا تو چچا بھی رک گئے۔ اب مولا علی پہلے دن سے ہی خلافت کا آپ علیہ السلام سے سوال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، وہ اس کے مخالف تھے۔ وہ خود سمجھدار ہو، جب مولا علی پہلے دن خلافت کا سوال کرنے کے حق میں نہیں ہے، لکھوانے کے حق میں نہیں ہے، آج جب کمرے میں اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ خلافت لکھوانے کے حق میں ہوں گے یا خلافت نہ لکھوانے کے حق میں ہوں گے؟ معلوم ہوا جنہوں نے چاہا کہ حضور کو مجبور پریشان نہ کیا جائے اور کاغذ قلم نہ پیش کیا جائے، اس میں عمر کے ساتھ کوئی اور دوسرے صحابہ خالی نہیں تھے، مولا علی بھی اسی طرح کے تھے، وہ بھی چاہتے تھے نہ لکھا جائے۔ اتنے خبیث لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ عمر نے حضور نے لکھ کر دینا تھا خلافت کا، عمر نے روک دیا کیونکہ علی کی خلافت کی وصیت ہونے تھی۔ دو باتیں اس کا جواب پیش کر دیں پھر بھی ہم شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ کہ بتاؤ حضور مولا علی بات سمجھ، مولا علی تو گھر کے بندے تھے نا، ساتھ ہی رہتے تھے، حجرہ شریف ساتھ ہی تھا۔ حضرت عمر کا گھر دور تھا، جو ساتھ رہتے تھے ان کو پھر چچا جان کہہ رہے ہیں آؤ چلیں خلافت لکھوانے کے لیے، تو مولا علی انکار فرما رہے نہیں جاتے خلافت لکھوانے کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام کس کا آئے گا، ہائے 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 ہائے۔ مولا علی اس بات کو سمجھتے تھے اگر نبی پاک سے سوال کر لیا گیا کہ حضور خلافت کس کی ہوگی تو آپ صاف نام ابو بکر عمر کا لے لیں گے، پھر کیا بنے گا؟ جب ان کا نام لیں گے تو اس طرح تو کسی وقت ہمارا نمبر آ جائے گا، اگر ان کے نام گن کر سنا دیا پھر کیا بنے گا؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا مولا علی کو یقین تھا کہ خلافت کا اگر سوال کر لیا گیا تو پھر ابو بکر عمر کا نام ہی پیش ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ خلافت لکھوانے کے حق میں نہ تھے۔ جب نہ تھے تو آج جس وقت یہ مرد اکٹھے ہوئے ہیں تکلیف کے حال میں، اس سے خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا علی کس طرف تھے۔ وہ لکھنے کے لیے جو کچھ آپ نے طلب فرمایا تھا وہ دینے والوں کے حق میں تھے یا نہ دینے والوں کے حق میں تھے، وہ تو آپ کو صاف سمجھ آ رہا ہے۔ مولا علی تو حضرت عمر کے ساتھ ہوں گے، حضرت عمر نے جو فرمایا تکلیف کا حال ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو مولا علی بھی انہی کے ساتھ تھے۔ اتنے بدبخت ہو، شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم تو اگر ہماری کتابوں کے حوالے دیتے ہو، ہماری کتابیں پڑھتے ہو، تو ہماری کتابوں میں تو صاف جو لکھا ہوا ہے کہ مولا علی لکھوانے کے حق میں نہ تھے، تو پھر صحابہ پر الزام کیوں دیتے ہو؟ عجیب بات ہے، مولا علی خلافت لکھوانے کے حق میں نہیں ہے اور یہ ایسے عجیب بے وقوف احمق ہیں کہتے ہیں وہ تو نمبر ہی ان کا تھا۔ ایسی بات ہے؟
جن کا نمبر لکھوانا تھا وہ خود حق میں نہیں ہے. جس کے نمبر کی یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں لکھوانا چاہتا. ایک مرتد اعظم ہے, بکواس کرتا ہے, وہ کمینہ کہتا ہے دیکھو حضور نے وصیتیں کی, اس وقت 3 وصیتیں کی, اور راوی ان کا کہتا ہے میں ایک بھول گیا. وہ وصیت علی کی تھی, انہوں نے جان بوجھ کر چھپا لی ہے. وہ وصیت علی کی تھی, یہ جان بوجھ کر چھپا لی ہے. چلو بڑوا, انہوں نے تو جان بوجھ کر چھپا لی. جب چاچا مولا علی کو بلا رہا ہے تو مولا علی نے کچھ چھپا لی. بتا تو صحیح, چچا کہہ رہا ہے آؤ چلے. ظاہر بات ہے چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. چاچا بلا رہا ہے تو سہارا ہے نا, حضور کے سامنے بولنے کا سہارا ہے. اتنا سہارا بن کر چاچا بلا رہا ہے, لے جا رہا ہے. لیکن مولا علی کہتے ہیں نہ بھائی میں تو نہیں جاتا چاچا, سیدھی سادی بات ہے. اگر کسی اور کا نام آ گیا, یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ خلافت کا حق, بات سمجھنا, خلافت کا حق ہمارے اہل سنت کے مذہب کے مطابق کسی کا متعین نہیں. صحابہ نے اپنے اجتہاد مبارک سے ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا, ابو بکر صدیق نے اپنے اجتہاد سے عمر بن خطاب کو خلیفہ چنا, پھر صحابہ نے اپنے اجتہاد سے عثمان غنی کو چنا, پھر صحابہ نے اپنے اجتہاد سے حضرت مولا علی کو چنا. یہ اجتہاد کی بات ہے. خلافت کا حق معین کسی کا نہیں, یہ ہمارا مذہب ہے. اور مولا علی کا نہ جانا اور یہ کہنا اگر چلے گئے تو کسی اور کا نام حضور نے لے لیا تو کیا بنے گا ہمارا, یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ مولا علی کا مذہب بھی مجھ میں حضور کا آیا. مولا علی کا وہی مذہب ہے جو اہل سنت کا ہے. اہل سنت بھی کسی کا حق نہیں سمجھتے, یہ اجتہاد کی بات ہے. اسی طرح مولا علی بھی یہی سمجھتے ہیں, ورنہ اگر وہ سمجھتے ہمارا حق ہے حضور کے بعد تو صاف چلے جاتے چاچے کے ساتھ اور لکھوا لاتے, رونے ختم ہو جاتے. اب یہاں پر جو بڑوے کہتے ہیں دیکھو حضور فرماتے ہیں گمراہ نہیں ہو گئے, یہ گمراہ ہو گئے, انہوں نے نہیں مانا حضور کی نہیں مانی, گمراہ ہو گئے. وہ بڑوا بتا تو صحیح, بتا تو صحیح, جن اہل بیت کو سمجھتے ہو, مولا علی کو سمجھتے ہو, رسول کے بعد دین کا ذمہ دار سب سے بڑا یہی ہے اور سب کچھ اسی کا ہے, سب کچھ اسی کا ہے, بس اتنا بتا دو. عمر پاک اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے تمہارے بقول انکار کر دیا اور گمراہ ہو گئے. بتا یہ سب سے بڑے ذمہ دار اور سب سے بڑے قریبی تمہارے نزدیک حضور کے مولا علی اور ان کے چچا, یہ اس وقت یا کسی اور وقت 4 دن کا وقفہ ہے. رات دن عمر بن خطاب اوپر نہیں بیٹھے رہے, آخر کسی گھر کی ضرورت کے لیے کبھی ضرورت کے لیے تو کہیں گئے ہوں گے. تم مردود بتا اس عرصے وقفے میں مولا علی اور حضرت عباس, ان کا تو خود تم نام نہیں لینا چاہتے, صرف علی کا لیتے ہو, بتاؤ علی نے یہ فرض کیوں نہ ادا کیا؟ سمجھتے ہو وارث نائب رسول کا یہ ہے تو بھرے جو نائب وارث کی ذمہ داری ہوگی وہ دوسرے کی نہیں ہوگی, پھر سب سے بڑے مجرم تو معاذ اللہ مولا علی بنیں گے. کیا حضور مانگتے رہے اور انہوں نے نہ دیا؟ بتاؤ تو صحیح. پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اہل بیت پیچھے پیچھے چھپتے رہے اور دین برباد ہوتا رہا تمہارے نظریے کے مطابق. تو لانتی ہو پھر اہل بیت کام کس وقت آئے دین کے؟ بتاؤ علی نے پھر دین کا کام کس وقت کیا؟ ساری زندگی بھی تقیہ کرتے رہے تمہارے نظریے کے مطابق, آج آخری دن بھی تقیہ کرتے رہے. حضور چلے گئے ابو بکر کے دور میں بھی تقیہ کرتے رہے, ڈر کے مارے کرتے رہے, عمر کے دور میں بھی ڈرتے رہے, عثمان کے دور میں بھی ڈرتے رہے, اپنے دور میں آئے تو معاویہ کے سامنے ڈرتے رہے, تنازعات کے سامنے ڈرتے رہے. تو کبھی نے بتا تو صحیح دین کی جگہ اہل بیت کی جگہ اتنا بڑا مجرم ہو کر مولا دنیا سے چلا گیا کہ ساری زندگی دب دب کر زندگی گزاری اور دین کے کام الف کو ہاتھ میں لگا سکے تو دین کی جگہ بتا تو صحیح. اتنا دن جو مولا علی پر پڑا آئے گا تو عمر پر آئے گا, ابو بکر پر آئے گا, عثمان پر آئے گا. بتاؤ بڑا انسان علی پر آتا ہے, نائب تو ہے, وارث تو
ہے، سب کچھ تو ہے، اور تو ساری زندگی ڈاکٹر کے پیچھے رہا، 3 ہلاک ہو گیا، قرآن بدل گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. رات لعنت ہے ایسے مذہب پر جس مذہب میں نہ اہل بیت بچے، نہ خدا بچے، نہ قرآن بچے، نہ صحابہ بچے. ہوتے میراثی رمی میراثی، تمہارا صرف کام کیا ہے؟ چکلے کے بارے سے، نشے اور بھنگ کے بارے سے، لعنت ہے تمہارے اوپر. تمہارا چرچا ہے کتے، نہ تمہاری شکل علی سے ملتی نہیں، نہ تمہاری عقلیں ان کے در کے کتوں سے ملتی ہیں، نہ تمہاری عملیں ملتی ہیں. ایسے ٹھیکیدار بن کر لوگوں کو رکھ. اور میں حیران ہوں، جس بڑوے ایک بڑوا کہہ رہا ہے، کہ اس حدیث پر تبصرہ کر رہا ہے. تماشا دیکھو، اس حدیث پر تبصرہ کر رہا ہے. خسرے کا بچہ، یوم الخمیس، ما یوم الخمیس. اے خبیث کے بچے، تجھے اتنا تمیز نہیں ہے کہ یہ یوم ال پڑھنا ہے یا یوم ال پڑھنا ہے. کتے کا بچے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یوم الخمیس، ما یوم الخمیس. وہ بغیرت قرآن نہیں آتا، الحاقۃ ما الحاقۃ، یہاں مرفوع پڑھنا ہے بغیرت. کسی مخفوضہ کے بچے، یہاں مرفوع پڑھنا ہے، یہاں پڑھنا ہے یوم الخمیس، ما یوم الخمیس. ابن الخبیث پڑھنا ہے یوم الخمیس، ما یوم الخمیس. یوم الخمیس پہلا مبتدا ہے، ما پھر مبتدا ہے، اگلا یوم الخمیس خبر ہے. اگلا تماشا دیکھو بھڑوے کا. کتے کا بچہ بھوک رہا ہے صحابہ پر. شکر پڑھو کس ملعون دور میں بیٹھے ہو، یہودی کے سائے نیچے زندہ رہ رہے ہو. سنو تو صحیح، ان حرف جار ہے نا. ان کون سا حرف ہے؟ حرف جار ہے. بچہ جانتا ہے حروف جارہ کیا کرتے ہیں. ان حرف جار ہے، یہ نہ میر والا شاگرد طالب علم جانتا ہے. ان عین کی زبر کے ساتھ حرف جار ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سے. ہماری کتاب میں 8 معنی لکھے ہوئے جو ہم نے لکھی ہے نام پر. اس میں حدیث میں آتا ہے بخاری میں، قوموا عنی، عنی عین کہ فتح کے ساتھ. اور وہ کتے کا بچہ پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا قوموا عنی، قوموا عنی. کتے کا بچہ شرم نہیں آتی، انی انی لگا رکھا ہے اور بھوگ رہا ہے صحابہ پر. ہم ان کے در کے کتے بیٹھے ہیں، کتوں کے نسبت نہیں رکھتے، ایمان سے کہتا ہوں. اور کتے کا بچہ، تیری منہ کی بک بک تو ہم پکڑ رہے ہیں، بھوگ صحابہ بن رہا ہے. اور آگے تیرے کون بیٹھے ہیں؟ متے کی پیدائش. آگے تیرے کون بیٹھے ہیں؟ نشے کی پیدائش. اب تو بھوگ رہا ہے صحابہ پر. میرے دوستوں، ایسے لوگوں کو، دنیا کو، ایسے کتوں کا حال تھوڑا سا دکھانے کے لیے میں نے یہ تبصرہ کیا ہے. حرامزادے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں 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 شور شور مکا رہا، ہاں بلے بلے، کیا نکتہ بیان کر دیا، کیا نکتہ بیان کر دیا. خیر، سفیان بن عیینہ، جس طرح کہ فتح الباری نے یقین کیا، جزم کیا اس پر، سفیان بن عیینہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بھول گیا، تیسری بات بھول گئی. 2 باتیں حضرت ابن عباس کی یاد رہی، تیسری بات کہ حضور نے تیسری بات کون سی وصیت کی وہ مجھے بھول گئی. اب بات سمجھنا. وہ کہتا ہے دیکھا ہے، یہی جو بھول گئے یہ علی کی خلافت کی وصیت تھی. تو کتے کا بچہ بتا تو صحیح، یہ تو علی کی ولایت کی وصیت تھی، خلافت کی. تو بتا وہ مسلم جو کہہ رہی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں نہیں. اگلی بات ٹھیک ہو گیا، یہ راوی بھول گیا، رسول نے لکھ دی تمہارے مطابق، پاک رسول نے لکھ دی ہے. تو بڑوا، پاک رسول نے لکھ دی اور پاک رسول یوں نہیں کر سکتے تھے. او دلے، او بڑوے، پاک رسول دکھا نہیں سکتے تھے. اور کتے کا بچہ کچھ تو اسلام اور خدا رسول کا خیال کرو. شیر خدا نہیں پرچی دکھا سکتے تھے. جب ابو بکر کی خلافت کے متعلق سوچا جا رہا ہے تو آتے پہلے رسول فرما دیتے یہ دیکھو میں نے لکھ دیا. پھر نعوذ باللہ تمہارے نظریے کے مطابق رسول ڈرو تھا، خدا ڈرو ہے، وہ ڈر گئے، چپ کر گئے. تو تمہارے نزدیک علی تو خدا سے اوپر ہے نا. وہ علی کہتے ہیں یہ لکھو
کتے کا بچہ بتا تو صحیح، ابو بکر کا دور گزر گیا، پرچی سامنے نہیں آئی، بلکہ جو کہو رسول اکرم کے ایام گزر گئے، پرچی سامنے نہیں آئی، ابو بکر کے دن گزر گئے، پرچی سامنے نہیں آئی، عمر کے دن گزر گئے، پرچی سامنے نہیں آئی، عثمان کے دن گزر گئے، پرچی سامنے نہیں آئی، علی کے دن گزر گئے، پرچی سامنے نہیں آئی، حسن کے دن گزر گئے، حسین کے دن گزر گئے، وہ بھابی کا بتاؤ تو صحیح، یہ کس صدی میں تمہارے سامنے پرچی آئی؟ وہ لگا تمہارے شرم نہیں آتی؟ میراثیوں میراث پورا کرتے ہو، اہل بیت کے پاکوں کو بھی اپنے جیسا میراثی سمجھتے ہو، بتاؤ یہ پرچی کس وقت سامنے آئی؟ بڑوے تمہارے جیسوں کا حق بنتا ہے کہ چکلے ہی کھول کر بیٹھے، ہاں جو ہر دور میں اپنی ڈھوئی چھپاتے رہے ہوں، ان کا حق بنتا ہے وہ چکلے کھول کر بیٹھے رہے۔ اہل بیت اور صحابہ اور مسلمان یہ ہمیشہ مرد میدان ہو گئے ہیں، مرد میدان رہے ہیں، نہ اسلام کو چھپنے دیا نہ چھپاتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ گانڈوں کا کیا کام ہے؟ غیر تو خدا کا خوف کرو، اہل بیت کو بدنام تو نہ کرو، اتنا ذلیل تو ثابت نہ کرو، چھپتے رہے رسول، چھپتے رہے، محفل میں کھڑے ہو کر رسول بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور کتے کے بچے بتاؤ تو صحیح، جب بھی کوئی کائنات میں رسول آیا وہ اکیلا آیا، کیا کہا میں نے؟ صرف ایک رسول ہے جس نے بھائی کو رسول بنانے کا سوال خدا سے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام، باقی ہر نبی اکیلا آیا۔ وہ کتے جب رسول اکیلا آتا ہے پورے علاقے میں کفر ہوتا ہے، حاکم بادشاہ فرعون ہوتے ہیں، وہ بھڑوا اس وقت تو آ کر اکیلے حال میں رسول کسی سے گھبراتا نہیں، سب کافروں کو الگ اعلان کھلم کھلا خدا کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کتے بتا کے تکیا ڈال کر کس وقت کرتا ہے؟ وہ گھر میں ڈرنا میں تھا تو پہلے دن ڈرتے، ڈرنا تھا تو پہلے دن ڈرتے، پہلے دن تو اللہ لیلا فصدع بما تؤمر، قرآن ہے خدا کا محبوب، جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے، فصدع بما تؤمر، جو حکم کیا ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دے۔ وہ کتا رسول تو مامور ہے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے کا، اور تو کہتا ہے رسول ڈرتے رہے۔ خیر یہ تقیہ کی بخیہ کنی، تقیہ کی بخیہ کنی، یہ میرا موضوع ہے۔ بخیہ کہتے ہیں پنجابی میں، سلائی پنجابی میں تروپا جان دو، بخیہ کنی کا مطلب ہے تروپے کھولنا۔ تقیہ کی بخیہ کنی، ان کے تقیہ کے تروپے کھولوں گا اگلے جمعہ سے۔ یہ 40 سال ہو گئے، ہم نے تو کبھی تقیہ نہیں کیا، میں نے کبھی تقیہ نہیں کیا۔ جب بات آ گئی کفرستان میں بیٹھے ہیں، فرعونستان میں بیٹھے ہیں، بات ڈنکے کی چوٹ پہ کر دی، اتنا بڑا الزام بدنامی۔ خیر وہ تو موضوع میں انشاءاللہ وضاحت چلے گی۔ تو بھائی علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو بھولنے کی بات ہے، راوی جو بھول گئے وہ کیا بات تھی، فتح الباری میں اس کی بھی وضاحت ہے، اگرچہ اقوال ہیں لیکن پھر بھی موجود ہے۔ خیر میرے دوستو، اس کے بعد ان الرزیہ تھا، وہ کتے بھڑوے کہتے ہیں جی۔ ابن عباس جمعرات کے روز بیٹھ کر اتنا روتے تھے۔ ایک کتا ہے، وہ ایمان سے کہتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو ملعون ترین سمجھتا ہوں جو ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایجنسیوں کا کام ہے، تمہارے مبارک حکومت کے لوگوں کا کام ہے، جتنا حرامی سے حرامی بندہ نظر آئے گا چھپا ہوا اس کو باہر نکال دیں گے، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو بھائیو وہ کہہ رہا ہے یہ حدیث کرتاس جو ہے یہ اہل سنت کے گلے میں ہڈی ہے، نہ گلتی ہے نہ نیچے اترتی ہے۔ باپ ہے اس کا خمیری حرام پلید مٹی سے ہوگا، جس کو بابا اسحاق کہتے ہیں، اور میں اس کو کہتا ہوں چنجو۔ فیصل آباد کا ایک ہے کھانگر مر گیا ہے، آپ کو کیا کہیں بس رکھتے جائے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، پلان ہو گیا۔ حضرت ابن عباس روتے تھے، رو کر کنکریاں تر کر دیتے تھے یوم خمیس کو یاد کر کر۔ اور بڑوے
او بے غیرت اندھے، تم اہل ہوا ہو، نفس کے بندے ہو، حق تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ کہ تم لوگوں نے صرف ایک بات پڑھنی ہے، دلائل کا احاطہ نہیں کرنا، اور ہمیشہ صحیح نتیجہ وہی عالم نکال سکتا ہے جس کے سامنے تمام دلائل ہوں، تمام نصوص ہوں۔ پہلے تو میں یہ رونے کی بات کروں گا الزامی طور پر ان کو جو صحابہ کے مخالفین ہیں، اسلام کے وہ دشمن جو صحابہ کے مخالفین ہیں، کہ جی ابن عباس روئے تو رونے کی وجہ سے عمر پاک اور باقی صحابہ مجرم بن گئے۔ اب ذرا ہم سے بھی ایک رونے کی کہانی سن لیں، اور وہ بھی اپنی کتابوں سے۔ شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں یہ صحیح روایات ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، حضرت امام حسن نے، مولا علی کے بیٹے پاک نے، امام حسن نے مولا علی سے عرض کی، ابو جان 3 کام نہ کرنا، توجہ رہا، شیعہ کتابوں میں نہ ہو پھر بھی میں مجرم، اور سنیوں کی کتابوں میں نہ ہو پھر بھی میں مجرم، اور اگر سند صحیح نہ ہو پھر بھی میں مجرم۔ امام حسن نے عرض کی، حضور ابا جان مدینہ نہ چھوڑنا، نمبر 2 کوفہ میں نہ جانا، اللہ، نمبر 2 3 خلافت کے لیے لڑنے کی نہ سوچنا، خود بیٹھ جانا گھر میں، یہ سب مجبور ہو کر جب دیکھیں گے ہر طرف کہ آپ جیسا بندہ ان میں اب نہیں ہے تو مجبور ہو کر آپ کو خلیفہ بنائیں گے، لیکن لڑنے کی نہ سوچنا۔ جب جمل ہوئی، چمل، مولا علی رو رو کر کہتے تھے امام حسن کو، بیٹا کاش یہ وقت دیکھنے سے 20 سال پہلے مر جاتا، آج یہ وقت نہ دیکھتا۔ تو امام حسن کہتے تھے اب رو رو کر، ابو جان آپ کو میں نے روکا نہیں تھا، 3 باتیں کہی تھی، آپ نے ایک نہیں مانی، جو اس کا نتیجہ ہے۔ اے بھروا، اے اندھا کتا جو کاٹتے ہوئے نہ مالک کو دیکھتا ہے نہ کسی کو، بتا ابن عباس یہ بچہ روئے تو تو عمر اور تمام بڑوں کو مجرم سمجھتا ہے، اب حسن بیٹا روتے ہیں، رو رو کر کہتے ہیں ابو جان سے کہا تھا اب میرے مولا علی کو تم مجرم کرو، تاکہ ایک طرف سے لعنت ہمیشہ پڑتی ہے، دوسری طرف سے اور بڑھ جائے۔ میں نے کہا اور بڑھ جائے، یہ بھی بتاؤ، بیٹا رو رہا ہے، بلکہ اور سنو، باپ معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی رخصت نہیں سمجھتے، بیٹے نے کر لی۔ اب تو 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو گئی، یا ابا مجھے بن گیا معاذ اللہ تمہارے مذہب کے مطابق، یا بیٹا بن گیا تمہارے مذہب کے مطابق، تو اچھا ہے ایسے مذہب کو ہی ترک کر لیا جائے۔ یہ لنگوروں باندروں کی طرح اپنے سٹیجوں پہ اچھلنے والوں، تمہارے سامنے کیوں نہیں بیٹھا؟ میں سوال کر رہا ہوں، ایک ایک سوال کا جواب دے دے، میں زندگی میں شکست مان جاؤں گا اپنی، بس بات ختم۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر کسی کی فکر اس کی ہمت کے برابر ہوتی ہے، جتنا ہمت اتنا فکر، مشہور بات ہے۔ عمر بن خطاب اور وہ بڑے لوگ جو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ان کی ہمتیں بلند تھیں۔ ابن عباس پاک کی ہمت چھوٹی تھی، اس وجہ سے یہ روتے تھے، بڑے تو نہیں روئے۔ میں چلو اس بھڑوے سے پوچھتا ہوں، بتا تو صحیح ابن عباس میں فکر اور درد
زیادہ تھا مولا علی اور حسن حسین سے. ابن عباس تو خمیس کے دن روتے تھے تو مولا علی بھی روئے. اگلی بات، کیسے عجیب بندے ہو، کہتے ہو وہ روتے تھے کہ وصیت لکھ کر نہ دی، لکھنے نہ دیا، تم تو کہتے ہو لکھ دیا. ہائے ہائے ہائے، تم تو کہتے ہو بھڑوے اندھے حضور نے وصیت لکھ دی، علی وصی رسول اللہ ہے. بتا جو لکھنے کی بات سنانے والا ہے ایک ہی شخص ہے دنیا میں، ابن عباس. تو ابن عباس کو رو رہے ہیں نہیں لکھ کر دی تو تمہارا جھوٹ سمجھ گیا. لو لو لے، یہ کمال ہے، یہ ہے مجتہد لوگ. اجتہاد بھی کرتے ہیں تو کذب اور جھوٹ اور بہتان میں، اجتہاد کرتے ہیں تو اپنی شکست اور ذلت میں. کیا بات. اسی وجہ سے ہمارے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ولا يعارض ذلك قول ابن عباس ان الرضی لان عمر کان افقہ منہ قطعا. حافظ فتح الباری میں فرماتے ہیں ابن عباس کے رونے کی بات آگے نہ رکھنا، کیونکہ یقینی طور پر علم اور فہم میں زیادہ عمر ہے. تو چھوٹا روئے بھی صحیح کسی بات کو تو کہیں گے حضرت اپنے چھوٹے ظرف کی وجہ سے رو رہے ہیں، وہ بڑے ظرف والے تھے. خود نہ بننا، مت سمجھو یہ ابن عباس کی گستاخی ہے. کہنا پڑے گا، فرض ہے. ابن عباس کا ظرف شریف حضرت عمر کے ظرف کے آگے چھوٹا ہے. جس طرح کہ سب صحابہ کا ملاؤ تو ابو بکر کے آگے چھوٹا ہے. ابو بکر اور سب کا جمع کرو سب نبیوں کا تو ان کا ظرف ہمارے رسول کے ظرف سے چھوٹا ہے. اسی سے تو فضیلتیں بنتی ہیں. یہ نہ سمجھنا سب برابر ہے، یہ لانتی مذہب ہے. اللہ نے استعداد قابلیتیں مختلف بنائی ہیں. صحابہ نے ابو بکر جیسا نہ دیکھا تو ان کو خلیفہ بنایا، ابو بکر نے عمر جیسا نہ دیکھا تو ان کو خلیفہ بنایا. یہ ہے. تو بھائی وہ چھوٹے ہیں، ابن عباس چھوٹے ہیں، ان کی ایسی پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں جو قابل ترک ہے. میں کیا سناؤں یہاں، بلکہ چھوڑو. اگر انہی ابن عباس پاک کو آگے رکھتے ہو تو پھر آؤ، مولا علی نے اپنے دور میں بصرے کا حاکم ان کو نائب بنایا تھا. بتاؤ مولا علی سے لڑ جھگڑ کر یہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے بصرہ؟ مولا علی کے سپرد کر دیا، میں نہیں رہتا. یہ چلے گئے طائف کی طرف. بتاؤ اب بھی دربار طائف میں ہے، ہم نے جا کر زیارت کی ہے. حضرت ابن عباس کی مسجد بھی وہاں طائف میں کھڑی ہے، ہم نے اس مسجد میں نماز ادا کی ہے. بتاؤ مولا علی سے یہ جھگڑ کر چلے جاتے ہیں تو اب تو پھر علی مجرم پکے بن گئے نا. ابن عباس سے جھگڑ پڑے. اگر ابن عباس رونے لگ جائیں تو عمر جیسے تمہاری نظر میں مطرود ہو جاتے ہیں تو بھائی بس ابن عباس تو بن گئے. اس معیار حق جس طرف لگ گئے بس بات بن گئی. خودو یہ مصطفیٰ کے صحابہ مجتہدین ہیں. عجیب بات ہے مولانا، اس مذہب کا ایک بہت بڑا ہے امام خانی، اس کی تنقیح المقال، اس میں صاف لکھتا ہے اجتہاد میں خطا سلامتی اصول کے منافی نہیں ہوتی. ہو کیا کہہ رہا ہوں، اجتہاد الخطا فی الاجتہاد لا ینافی سلامت الاصول. اجتہاد میں خطا ہو جائے تو سلامتی اصول کے منافی نہیں ہوتی. یہ حضرت ابن عباس کے اجتہاد میں خطا ہے، لہذا سلامتی اصول کے منافی نہیں. انہی سے پوچھو تو یہی کہتے ہیں ارے بھائی عمر ہمارے سردار ہیں، بڑے ہم تو ان کے سامنے بچے ہیں. ابن عباس کو محفل میں بولنے کے اگر موقع فراہم کیا ہے تو وہ عمر ہے. جی چھوٹے تھے حضرت عمر، چھوٹے حافظوں کو، عالموں کو، قرآن کے علم رکھنے والوں کو اپنی محفل میں بلاتے تھے، فرماتے تھے اس مسئلے پر بحث کرو. تو یوں کہو کہ ایمان سے کہتا ہوں فقہ میں علم میں کلام کرنا اور بحث کرنا یہ طریقہ عملی طور پر اگر سکھایا ہے ابن عباس کو تو حضرت عمر نے سکھایا. یہ بڑی اندھی دنیا ہے، بس کسی کا نام آ گیا تو ان کو لیا اور باقی سب کی نفی کر کے پھینک دیا. کتنا بدبختی.
ہر کسی کے مرتبے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمارے سامنے تو ابن عباس ہوں تو حضرت معاویہ ہوں تو معاویہ کا مرتبہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ابن عباس سے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو حضرت معاویہ کا حق ہے ان کی اصلاح کرنے کا. کیوں؟ خلیفہ وہ ہے اور جو امت کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا حق سب کو ہوتا ہے. اتنا بڑا حق. کسی کا باپ فوت ہو گیا, خلیفہ آ گیا تو نماز نہیں پڑھا سکتا, چاہے عالم ہے کچھ ہے, پیچھے ہو جائے گا. خلیفے کو حق ہوگا نماز پڑھانے کا, اور تیرے تو باپ کے اوپر بھی خلیفہ حق رکھتا ہے تیرے سے زیادہ. یا سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر عجیب عمر کو کیوں کہتے ہو؟ وہ تو صاحب بخاری میں ہے کہ جو یہ رکاوٹ بنائی گئی, اختلاف اور لغت, اختلاف اور وہاں پر جو آوازیں بلند ہوئی, اس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوئی. وہ پیش کرنے میں آپ نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے. بات سمجھنا. تو بھائی وہاں پر وہ جو آوازیں اٹھی, اختلاف پیدا ہوا, وہ تو صاف ہے جو وہاں مرد موجود تھے جن میں علی پاک بھی. اگر تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ علی پاک ہوئے, اگر تم کہتے ہو کہ علی پاک حضور کے بیماری کے ایام سے لے کر وفات کے وقت تک وہاں موجود نہیں تھے, تو پھر سمجھ, نعوذ باللہ, سمجھ لو کہ یہ ظالم لوگ پھر مولا علی کو رسول اللہ کا پکا دشمن ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا کہ حضور بیمار ہوں تو نہ آئے, وصال فرمائیں تو نہ آئے, بعد میں خلافت کے لیے آ جائے. مولا علی وہی تھے. اگر اتنا قریب کا رشتہ دار وہ وہاں نہیں تھا تو پھر صاف بات کرو کہ یہ لوگ جو قریبی تھے یہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے, اور انہوں نے کہا بھائی تم جانو اور تمہارا کام جانے اور تمہاری امت جانے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی نتیجہ دینا چاہتے لوگوں کو. ایمان سے کہتا ہوں, میں دعویٰ کرتا ہوں, جتنا یہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اہل بیت کے دشمن ہیں اتنا کوئی نہیں. یہ چند باتیں رہ گئی تھی اس پچھلے موضوع میں, وہ میں نے آج پوری کر دی. آخر دعویٰ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل